چکی چلانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، اور پانی کا ڈول نکالتی ہیں، ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کہ ہاں جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت مال غنیمت میں کئی کنیزیں آئی ہوئی تھی اور مال غنیمت بھی موجود تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ اپنے بابا جان سے ایک کنیز، ایک غلام لے لوں جو گھر کے کام و کاج میں مدد دے، ہاتھ بٹا دے۔ جب آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو دیکھا وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے۔ آپ جب صحابہ کو دیکھتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بول دیتی ہیں میں گئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، بابا جان گفتگو فرما رہے تھے، میں واپس آ گئی، ماجرا یہ تھا اس لیے گئی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پیغام دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آئی تھی ایک کنیز لینے کے لیے، ایک غلام لینے کے لیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار کیا اور پوچھا بیٹا آج آئی تھی وجہ کیا تھی؟ اور عرض کرنے لگی بابا جان کام کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور ڈول کھینچتی ہوں پانی والا تو وہ تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام عطا کیے ہیں، ایک غلام مجھے دے دیں تاکہ میرے کاموں میں مدد ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ غلام کی بات نہیں ہے، غلام تو دے دیے جائیں، لیکن جو گھر کا کام خود کر لے اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اے فاطمہ اگر تم تھک جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح ارشاد فرماتے ہوئے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم جب یہ پڑھو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور یہ تمہاری جو تھکاوٹ ہے یہ دور کر دے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پردے کے حوالے سے بڑی تربیت فرمائی ہے۔ ہم آج دیکھیں نہ ہم پردہ کرتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اتباع کرنا، تو پھر ہمارے معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں اور معاملات سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر یقیناً بچپن سے ہی تربیت دی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کے اندر حیا کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم اگر اس نمونے کو اختیار کر لیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے۔ باپردہ رہنا یہ اسلام کا بہت بڑا جز ہے اور بہت بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو دکھائی گئی آپ کی ڈولی مبارک کہ آپ کو اس میں لے جایا جائے گا، اور اس کو چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک یا جسم مبارک کہیں سے بھی اس ڈولی سے نظر نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، راوی لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی نہیں تھی، لیکن جب ڈولی مبارک دکھائی گئی کہ میرے پردے کا اتنا انتظام کیا گیا ہے تو اس دن مسکرا پڑی۔ تو دوستو آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو نافذ کریں، دین پر عمل کروائیں، اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب یہ تربیت دیں گے ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنیں گی، ہماری خدمت کرنے والی بنیں گی۔ نافرمانی جو اولادیں کرتی ہیں وہ ان اسباب سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں گے، صحابہ کرام علی رضوان کے نقش قدم پر چلیں گے،
تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اب سوچیں کہ آپ کا بچہ ہو اور آپ بھی صبح فجر کے اندر اٹھیں، اذان ہو رہی ہے، اب بابا جان اٹھ گئے ہیں اور بابا جان اپنے بچے کو تربیت کر رہے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں بیٹے کو، بیٹا اٹھ جاؤ، اللہ کے گھر سے صدا آئی ہے، اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے چلنا ہے، نماز کے لیے چلنا ہے۔ تو پھر بیٹا جب اٹھتا ہے تو باپ کے ساتھ جب مسجد میں آ رہا ہوتا ہے اور باپ اور بیٹا یک مشت امام کے پیچھے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں اس بندے سے رب تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب شوہر فجر کی نماز میں یا عام نماز ظہر کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں، عام طور پر فجر کی روایت آتی ہے کہ فجر کے لیے جب شوہر اٹھتا ہے یا بیوی اٹھ جاتی ہے اور وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، میاں بیوی دونوں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کو اٹھائے گا یا بیوی شوہر کو اٹھائے گی اور یہ دونوں نماز پڑھنے والے بن گئے اور دونوں نماز ادا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام یہ ملے گا انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب بات کتنی سی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے یقین جانے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، نورانیت آ جاتی ہے اور وہ خوش و خرم رہتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر تر و تازگی نظر آتی ہے۔ اور پھر جو شخص دن میں 5 وقت نماز پڑھ لے، اب تو روزے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ایک نماز پڑھیں 70 کا ثواب مل رہا ہے، ایک فرض ادا کریں 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، نفل پڑھ رہے ہیں فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ آئیے یہ رحمت و برکتوں والے مہینے کو پالیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور دعا کریں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، جتنے روزے چھوڑ دیے اب نہیں چھوڑیں گے، اب پوری عبادت کریں گے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہر نیک عمل کریں گے۔ آج عہد کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت